لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اہم ترین پروگرام جس کا نام ہے ظاہری گناہ، یہ پروگرام لیے حاضر ہیں، اور آج بھی ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے، علم دین سیکھنے کے ذوق و شوق کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ کریم نے چاہا تو معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور اگر کہیں ہم سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بچنے کا بھی ہمارا ذہن بنے گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایپیسوڈ ایسے ہوں کہ جنہیں دیکھ یا سن کر ہمارا تجدید ایمان کرنے کا ذہن مزید پختہ ہو جائے، اور ویسے بھی تجدید ایمان تو کرتے ہی رہنا چاہیے کہ دن بھر میں نہ جانے کتنے کلمات، کتنی باتیں ہماری زبان سے ایسی نکل جاتی ہوں گی کہ جس سے ایمان پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہوگا۔ خیر، اللہ کریم ہم سب کو کامل ایمان نصیب کرے۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم بہت ساری باتیں سن چکے ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی ہماری جاری ہے۔ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے شرک سے متعلق۔ جی ہاں ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم شرک سے متعلق کچھ باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، آئیے کچھ اچھی نیت کر کے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل کتابوں میں آئے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ پاک کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کا نام شرک ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ جو بہت ساری چیزوں کو شرک شرک اور شرک کہتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی وہ ناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنے کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی کسی کی دست بوسی کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی کسی مزار پر جائیں اور صاحب مزار کی برکتیں لینے کی کوشش کریں تو وہ مزار پر جانے کو بھی شرک کہتے ہیں۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس ایپیسوڈ کے ذریعے کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف سن کر ہی بہت سارے ناظرین کی جو ہے وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ شرک کے معنی ہے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا۔ کیا بیان کیا گیا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق جاننا، یا اللہ کی صفات جیسی کی اس میں ہے کسی اور میں ماننا۔ یہ ناظرین شرک کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے۔ اسے سامنے رکھ کر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ خیر، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نمبر 1، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نمبر 3، جھوٹی گواہی دینا۔ ناظرین، یہ 3 بڑے گناہ، کبیرہ گناہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، جس میں سے ایک موضوع پر تو باقاعدہ ہمارا یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بیان کیا، والدین کی نافرمانی۔ اگر ہم سننے والوں میں غور کریں، یعنی اس وقت جو میرا ایپیسوڈ سن رہے ہیں، سننے والوں میں سے اگر ہر ایک اپنے بارے میں غور کرے اور خود ہی فیصلہ کرے کہ میں ماں باپ کے فرما برداروں میں شمار کیا جاتا ہوں یا نافرمانوں میں شمار کیا جاتا ہوں۔ جن والدین کے سامنے قرآن نے اف کہنے سے منع کیا،
آج وہی اولاد ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے۔ ایک سمپل بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب تک ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم نہ دیں، اس وقت تک ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کہتے ہیں نماز پڑھنے نہ جا، پہلے بازار سے ہمارا کام کر دے، تو یہ نہ ہو۔ نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، اب نماز کے لیے جانا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی ناظرین علم چاہیے کہ کہاں ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے، کن صورتوں میں ماں باپ کی نافرمانی شمار ہوگی، یہ علم بھی ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں رات جلدی گھر آ جایا کرو، تو اب ضروری ہے ماں باپ کی بات مانیں، رات جلدی گھر آیا کریں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ نہ رہا کر کہ وہ آوارہ ہے یا وہ گناہوں بھرے معاملات میں لگا رہتا ہے یا بری عادتوں والا ہے، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ایسے لوگوں کی صحبتوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو اس طرح بہت ساری گفتگو اس میں کی جا سکتی ہے ناظرین۔ تیسری بات، جھوٹی گواہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ بیان فرمایا گیا، اس کو جھوٹی گواہی کو بھی کبیرہ گناہ میں بیان کیا گیا۔ اور آج کل تو دور بڑا نازک ہے، پرفتن تو ہے ہی، نازک دور یوں بھی ہے کہ اب تو گواہ بھی بک جاتے ہیں، گواہی بک جاتی ہے۔ سیدھے سادے اور شریف قسم کے لوگوں کو بعض اوقات پھنسانے کے لیے جھوٹے گواہ تیار کر لیے جاتے ہیں، تو یہ راتوں رات گواہی بدل جاتی ہے، اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ کر کے، رب کی نافرمانی والا کام کر کے ہم کتنے دن دنیا میں رہ لیں گے؟ جانا تو رب کی بارگاہ میں ہی ہے نا۔ کیا جواب دیں گے کہ جھوٹی گواہیاں دے کر کسی بے قصور کو اگر سزا دلوا بھی دی تو پھر آخر کار تو مرنا ہی ہے نا، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا اس نے بھی ہے، اور جانا رب کی بارگاہ میں ہی ہے۔ اور یہ جھوٹی گواہی اگر جہنم میں جانے کا سبب بن گئی، رب کی ناراضگی کا سبب بن گئی، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ناظرین، شرک کے گناہ میں مبتلا ہونے کے کچھ ریزن بھی ہیں، وہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ تقریباً ہمارے ایپیسوڈ میں ایک چیز کامن ہوگی اور وہ ہے جہالت، علم کی کمی۔ کیونکہ بہت سارے گناہوں میں بندہ علم کی کمی کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا خود ہی چلا جاتا ہے۔ جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرے کا کیا کام ہے؟ جیسے جیسے علم کا نور سینے میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے، جہالت دور ہوتی چلی جاتی ہے، جہالت کی دیواریں گرتی چلی جاتی ہے، اور بندہ علم کے نور کے ذریعے آگے کے راستے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے اندھیرا ہو اور اس کے پاس ٹارچ ہو، لائٹ ہو، تو یہ اپنی اس لائٹ کے ذریعے سے، اجالے کے ذریعے کیا کرے گا؟ اندھیرے میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اسے راستہ ملتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح علم کا معاملہ جو ہے یہ وہ روشنی ہے جو بندے کو شرک کے اور جہالت کے اندھیرے سے بچاتا ہے۔ اس لیے اس میں بنیادی طور پر اپنے اندر سے جہالت کو دور کریں اور اپنے بنیادی ضروری عقائد کا علم حاصل کریں، کیونکہ اگر اس معاملے میں بندہ جاہل ہوگا اور علم حاصل نہیں کرے گا، اپنے بنیادی عقائد یہ نہیں سمجھے گا، تو کبھی بھی نہ بولنے والی بات بول دے گا۔ تو علم ہونا بہت ضروری ہے ناظرین، ورنہ کدھر کا کدھر ہو جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گانے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، کہ کئی گانوں اور فلموں ڈراموں میں وہ شرکیہ باتیں اور کام ہوتے ہیں، اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب اس کا علم ہمیں ہوگا۔ اول تو یہ کہ گانے سننا ہی نہیں ہے، فلمیں دیکھنی ہی نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو پھر ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی ناظرین عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس قیمتی ترین چیز ایمان ہے، اور ایک مسلمان کو اپنے ایمان سے بڑی محبت ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا ایمان برباد نہ ہو، میرا ایمان ضائع نہ ہو، کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میرا ایمان کمزور ہو جائے۔ ایمان ضائع ہونا تو بہت آگے کی چیز ہو گئی، ایمان کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ گناہ اور نافرمانیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہیں۔ وہی ناظرین ایک چیز اور عرض کرتا چلوں اسی کے ساتھ ساتھ، بعض لوگ جو ہے شرک کے حوالے سے اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے حوالے سے اس میں بھی کنفیوز رہتے ہیں۔ تو آج کے اسی ایپیسوڈ میں ایک اور بات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا معنی کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، خواہ کسی نبی کو کریں، صحابی کو کریں، ولی کو کریں، پیر کو کریں یا کسی مزار کو کریں، یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کہلاتا ہے۔
اب یہاں مزید کچھ مختلف احکام بھی سماعت فرما لیجیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے کرے گا غیر اللہ کو سجدہ تو یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ توجہ دلاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور وہ صرف انہی کے لیے تھا۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سجدہ عبادت کرے تو یہ تو ظاہر ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہاں وہ لوگ کہ جو مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر مزار کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدے والا انداز اپناتے ہیں، تو یاد رکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین، ایسے لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان معنوں میں کہ وہ اہل سنت کے جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مزار کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ ایسے لوگوں کو دکھا کر، وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی دل میں محبت بساتے ہیں اور اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے فیوز و برکات لینا چاہتے ہیں، اور ان کے مزارات پر جا کر، کیونکہ مزارات جو ہے نا ناظرین، جہاں اللہ کا نیک بندہ مدفون ہے، ٹھیک ہے، مزارات یہ اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی اس حسن نیت کے ساتھ وہاں جا رہا ہے تو بالکل جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، جانا چاہیے، فیض و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ لیکن ایسے لوگوں کو دکھا کر کے دیکھو یہ ہے اہل سنت، یہ ہے سنی، یہ دیکھو مزاروں کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ اپنے اس فعل کے خود جواب دہ ہیں، اس کی وجہ سے پورے اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی اس وقت میں دیکھیں آپ کے سامنے باتوں کو بیان کر ہی رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین مزید سنتے چلیے۔ سجدہ تو سجدہ، زمین بوسی بھی حرام ہے، زمین بوسی بھی حرام ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ عالم یا کسی اور معزز شخصیت کے پاس آنے والا اگر زمین کو بوسہ دے تو یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں، یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہے تو حرام ہے، اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، آپ کو اسکرین پر بھی ہم دکھائیں گے۔ تو ناظرین یہ آپ جو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک شخص دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ملاقات کرتے ہوئے ہاتھ ملا رہے ہیں نا، مصافحہ کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں بغیر جھکے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیے دوسرا منظر دیکھیے آپ، یہ دوسرا منظر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور پھر اتنا جھک رہے ہیں کہ جسے حد رکوع، ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ حد رکوع کہلاتا ہے نا، کہ رکوع میں جانے تک والا انداز ہے۔ تو یہ جو پوزیشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک صورت اور ہے، تیسری صورت بھی دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مصافحہ تو کر رہا ہے لیکن مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ چومنے کے لیے جھک رہا ہے، تو اب اگر وہ ہاتھ چومنے کے لیے جھکا ہے تو یہاں اب اس کا جھکنا یہ ناجائز و گناہ نہیں ہوگا، لیکن صرف سلام کرتے ہوئے، مصافحہ کرتے ہوئے جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو رکوع تک پہنچ جائے، یہ پوزیشن درست نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، کسی کو جائز نہیں
کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، اور اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ناظرین، یہاں شوہر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا کہ شوہر، اس کی کتنے زیادہ حقوق ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ میاں بیوی کے حقوق بھی ہم سمجھیں۔ جو بھی شادی شدہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو جان لیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، علم اجالا ہے، روشنی ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، جہالت سے اور گناہ سے اور بے باکی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق جانتے ہوں گے تو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر امن کا گہوارہ ہوگا، اور یہ مل جل کر گھر گرہستی لے کر چلنے میں مدد حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے کچھ ریزن یہاں بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں پہلا ریزن تو یہ ہے کہ جہالت، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ دوسرے نمبر پر ہے جعلی پیروں سے مرید ہونا۔ جعلی پیروں سے مرید ہونا، کئی جعلی پیر اپنے مریدوں سے خود کو سجدہ کرواتے ہیں۔ جی ہاں، مارکیٹ میں کئی طرح کے ورژن چل رہے ہیں ابھی جعلی پیروں کے۔ ابھی تو کہا جا سکتا ہے کہ گلی گلی میں پیر مل رہے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ ہیں کہ ہر چمکتی چیز کو ہم سونا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ بعض لوگ وہ جو پیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جعلی پیر ہوتے ہیں، کہ جو شریعت و طریقت کو الگ الگ بیان کرتے ہیں کہ شریعت کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، شریعت کے مطابق ہی طریقت ہے، طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ وہ جعلی پیر جو آپ کو نماز سے روکے اور آپ کو کہے کہ ایک ساتھ پڑھ لیا کرو، نہیں بھی پڑھو گے تو چلتا ہے، تمہاری طرف سے میں پڑھ لوں گا، معاذ اللہ، اس طرح کے جعلی پیر بھی ہیں۔ لمبے لمبے بال ہوں گے عورتوں کی طرح، مطلب انگلیاں کم ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، اور پھر وہ مریدوں سے اپنے ذاتی مفاد نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب نماز کا وقت آ جائے تو پیر صاحب، جو جعلی پیر صاحب ہیں، وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر مختلف معاملات میں لگے ہوتے ہیں، سگریٹ کے کسے لگانے میں لگے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں فکر نہ کرو، میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا ہے، میں مکہ مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، کھانا پینا سونا رہنا ساری سہولتیں ان کو یہیں چاہیے ہوتی ہیں، اور پھر نماز کا جب وقت آ جائے، عبادت کا وقت آ جائے، حکم شریعت پر عمل کا کوئی موقع آ جائے، تو وہاں پھر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض وہ لوگ کہ جو علم دین سے دور ہیں اور جامع شرائط پیر کی معلومات جن کو نہیں ہوتی، جامع شرائط پیر جو ہوتا ہے جس کی 4 شرائط ہیں کہ وہ علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، وہ عالم ہو یعنی علم والا ہو، پھر اس کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو، عقائد کے معاملے میں مضبوط ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ایسا کوئی جامع شرائط پیر ہے تو وہ جامع شرائط پیر ہے۔ جس میں یہ شرائط نہیں پائی جاتی اور وہ پیر بنا بیٹھا ہے، تو یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ اگر جینے کی خواہش ہے، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ہمیں اپنے اندر پہچان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو پیر کے بارے میں بیان کی گئی باتیں اس کو پڑھ لیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ایک بڑی پیاری کتاب ملتی ہے، اسے آپ لے لیجئے۔ اس کتاب کا نام ہے آداب مرشد کامل۔ جی ہاں، ایک بڑی زبردست کتاب ہے۔ پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر کی شرائط کیا ہیں، پیر کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں، ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور ایسے جامع شرائط پیر کا مرید بننے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین، مرید ہونے کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، مرید ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ اولیاء اللہ کی اور بڑے بڑے مقام و مرتبہ رکھنے والوں کی سیرت پڑھیں گے
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، کسی کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو جامع شرائط پیر ہو تو ضرور ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ جیسے الحمدللہ میں شیخ کامل، پیر کامل، ولی کامل، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں، تو آپ جو ہیں وہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور میرے غوث پاک کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں۔ تو اتنی ساری برکتیں اس میں شامل ہیں، تو مرید ہونا چاہیے، لیکن ضرور دیکھ لیں۔ تو ناظرین، میں مرید ہونے کے اگینسٹ نہیں ہوں، مرید ہونا چاہیے، بڑی سعادت کی بات ہے، جیسا کہ ابھی میں نے غوث پاک کے فرامین آپ کو سنا ہے۔ ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیت کے تحت مفسرین اکرام نے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ یہ بھی دیا کہ جو بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نیک راستے کا مسافر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بلند مقام پانے کا خواہش مند ہو، اس پر لازم ہے کہ پیر کا وسیلہ اختیار کرے، کہ پیر کے بغیر اس راہ میں کامیابی نہیں ملتی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ کو گنج بخش یعنی خزانے لٹانے والے اور فیض عالم یعنی جہان کو فیض دینے والے کہا جاتا ہے۔ آپ شیخ ابو الحسن خشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے پیر صاحب کو وضو کروا رہا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر لوگ پیر کی غلامی اختیاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ خیال آپ کے صرف دل میں آیا تھا، مگر قربان جائیے پیر آخر پیر ہوتا ہے۔ شیخ ابو الحسن ختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا تمہارے دل کا خیال میں نے جان لیا ہے۔ پھر آپ کے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر حکم کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے، یعنی یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسباب کے تحت ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ پاک کسی سپاہی کے بیٹے کو تاج و تخت عطا فرمانا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دے کر اپنے کسی محبوب یعنی ولی اللہ کی خدمت کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی خدمت کی برکت سے اسے عزت شان عطا کی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو پیر کامل کی تلاش کرنے کی اور جب پیر کامل مل جائے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی توفیق عطا کرے۔ اور یہاں ایک کنفیوژن اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ جامع شرائط اور کامل پیر مل جائے نا تو پیر کا سامنے ہونا شرط نہیں ہے، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کی چادر پکڑ کر مرید ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، خط کے ذریعے بھی مرید ہوا جا سکتا ہے۔ اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، جو مرید ہونا چاہتا ہے وہ پیر سے کہے کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے میں نے قبول کیا، تو یہ جو ہے وہ پیر کامل کا مرید ہو گیا۔ تو یہ بڑا آسان ہے، بس جامع شرائط پیر مل جائے تو کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ناظرین ہم نے شرک سے متعلق بھی سنا اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے متعلق بھی ہم نے بڑی اہم اور نازک باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کی ہیں۔ کوشش کریں ناظرین کہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو عقائد اہل سنت پر پابند ہیں اور نظریات اہل سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس طرح عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو وسوسے پیدا ہی نہیں ہوں گے، وسوسوں سے بچنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور بڑا ہی اہم ٹاپک لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلا ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے اور ہو سکے تو یہ ایپیسوڈ کو انشاءاللہ دیکھتے چلے جائیے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ